امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بی بی معصومہ قم، معصومہ، حمیدہ، طاہرہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، سیدہ، برہ بنت باب الحوائج، اخت الرضا، کریمہ اہل بیت، عالمہ آل ابا، یہ بی بی کے القاب ہیں۔ شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے القاب بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا عظیم شخصیت ہے اس بی بی کی، جس کے لیے اس کی ولادت سے بہت پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا قم میں دفن ہوگا، جس کی شفاعت سے مومنین جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ امام تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں جو قم میں حاضر ہو کہ میری پھوپھی کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے۔ فاطمہ معصومہ قم کی زیارت، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی کی زیارت میری زیارت ہے، جس نے فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ کیا عظیم شخصیت ہے کہ جس کی نورانی سیرت سے آج بھی قم بقعہ نور بنا ہوا ہے، عظیم شہر ہے۔ روایات کے اندر ملتا ہے، معصوم فرما رہے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ عُشٌ، ہر قوم کا ایک آشیانہ ہوتا ہے، اور ہمارا آشیانہ، ہماری اولاد کا آشیانہ وہ قم ہے۔ قم کا نام کیوں قم پڑا؟ روایات آپ برابر سنتے ہیں، میں صرف متوجہ کر رہا ہوں آپ کو۔ شب معراج پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، بس ایک مرتبہ پیغمبر نے حکم دیا قم یا ابلیس، اٹھ جا یہاں سے ابلیس، اور اس دن سے قم کا نام قم پڑ گیا۔ یا دوسری روایت بتاتی ہے کشتی حضرت نوح چلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اس زمین پر ٹھہری اور اس دن سے اسے قم کہا جانے لگا۔ دوسری روایت بتاتی ہے کہ قیام امام عصر کے لیے نوجوانوں کا ایک دستہ، ایک جماعت یہاں سے قیام کرے گی جو امام کے دست و بازو بنیں گے، لہٰذا اس کو قم کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اس شہر کی یہ عظمت ہے، جس شہر کا پانی میٹھا ہوتا تھا وہاں پر حکمراں قیام کر لیتے تھے، یہاں کسی ظالم حکمراں کو قیام کا موقع نہ ملے، اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کے پانی کو کھارا رکھا گیا۔ اور علماء، فقہا، دانشمندان، کتنی بڑی جماعت ہے جو کسب فیض یہاں سے کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ انوار، یہ علوم آل محمد پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں۔ تمام زمینیں فتنہ و فساد سے گھر جائیں تب بھی قم فتنہ و فساد کے دور میں بھی جائے امان قرار پائے گی۔ یہ بی بی کی برکت ہے کہ بی بی کے توسط سے، بی بی کے توسل سے آج بھی کتنے علماء کسب فیض کرتے ہیں، اور پھر ان سے ہم کسب نور کرتے ہیں، علوم آل محمد آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ بڑی کرامات ہیں بی بی کی، لیکن ایک کسی شخصیت کی نسب کی بلندی ہے جو اس کو بلند کرتی ہے۔ لیکن اگر نسب بلند ہو اور کارنامہ نہ ہو تو نسب کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی ہے۔ ابو لہب کتنے بڑے نسب والا تھا، لیکن قرآن کی نظر میں لعنتی قرار پایا اس لیے کہ کارنامہ پست تھا۔ مگر کیا کہنے اس عظیم شخصیت کے، اس عظیم بی بی کے کہ جس کا نسب بھی بلند ہے اور کارنامہ بھی بلند ہے۔ اتنا بلند کارنامہ کہ امام معصوم کہتے ہوئے نظر آئے، اس کی علم کی گواہی دیتے ہوئے، فداہا ابوہا، تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے۔ یعنی اس پہ آپ غور کریں کہ نیشاپور سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے امام سے ملاقات کے لیے، امام سے اپنے سوالات پوچھنے کے لیے امام کے در دولت پہ حاضر ہوتے ہیں، مگر جب پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ امام تشریف نہیں رکھتے، امام کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ بڑی تمنا تھی ان کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، ہم امام کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے، امام سے قصب فیض بھی کریں گے، مگر اب امام موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس موقع نہیں کہ یہاں رک کر، یہاں کئی دن بسر کر کے امام کی واپسی کا انتظار کریں، لہٰذا اپنے سوالات اندر بھجوا دیے کہ کوئی اس کا جواب دے دے۔ اس وقت 7 سال کی بی بی ہیں، یہ بی بی کی خصوصیت ہے کہ 7 سال کی وہ بی بی جیسے خاندان اہل بیت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہیں، اسی طرح بی بی معصومہ قم بھی عالمہ غیر معلمہ ہیں کہ 7 سال کی بی بی نے ان تمام سوالات کے جواب
اس رقعے پہ تحریر کیے، یہ جوابات لے کے واپس پلٹے، راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ مولا ہم تو آپ کے پاس آئے تھے، آپ سے ملاقات نہ ہوئی، آپ کے گھر میں یہ سوالات بھیجے، وہاں سے جواب ملا۔ امام نے کہا کیا جوابات ملے؟ اور اب جب جوابات کو امام نے پڑھنا شروع کیا تو کہا تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے، یہ ہے عالمِ آل ابا،